جدید کی دنیا میں آنے والوں کو خوش آمدید۔ یہ واقعہ لاہور میں موجود ایک گھر کا ہے۔ عظیم صاحب کی پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کے ساتھ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ دفتر کی طرف سے یہ گھر ان کو شاندار ملا تھا۔ نصرت صاحبہ اور دونوں بیٹیاں فجر اور فروہ گھر پر ہی تھی۔ آفس کا پہلا دن تھا، عظیم صاحب جا چکے تھے۔ فجر اور فروہ اوپر کے فلور کو صاف کر رہی تھی۔ ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ نصرت صاحبہ نے دروازہ کھولا تو سامنے کام والی کھڑی تھی۔ باجی میں کام کے لیے آئی ہوں۔ نصرت صاحبہ نے اسے اندر بلا لیا۔ کچھ انٹرویو کے بعد اسے سارا کام سمجھا دیا، مگر عجیب یہ تھا کہ وہ کام والی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ کسی چیز سے بے چین تھی۔ نصرت صاحبہ نے 2-3 بار نظر انداز کرتے آخر پوچھ ہی لیا کہ تم ایسے بے چینی سے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ تو کام والی نے ہچکچاتے ہوئے بات کو ٹال دیا، مگر نصرت صاحبہ کے اصرار پر بولی، باجی میں آپ سے پہلے بھی اس گھر میں کام کر چکی ہوں۔ یہاں ایک لڑکی نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ نصرت صاحبہ نے حیرت اور تجسس کو ملا کر پوچھا کہ خودکشی کیوں کی؟ تو کام والی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ چونکہ شام ہو چکی تھی، عظیم صاحب دفتر سے واپس آ چکے تھے۔ پوری فیملی بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ اچانک اوپر کے فلور پر کسی کے بھاگنے کی آواز آئی۔ عظیم صاحب نے پوچھا، اوپر کون ہے؟ تو سب نے نفی میں جواب دیا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں۔ وہم سمجھ کر بات ختم کر دی گئی۔ یہ غالباً دوسری رات تھی۔ رات کے 1-2 بجے کے قریب وقت تھا۔ کچن میں برتن گرنے کی آواز نے سب کو بری طرح چونکا دیا۔ نصرت صاحبہ ہڑبڑا کر اٹھی اور کچن میں جا کر لائٹ جلائی تو وہاں ایک بلی موجود تھی جو نصرت صاحبہ کی طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا۔ عظیم صاحب کی بڑی بیٹی 1-2 دن سے عجیب کیفیت میں آ چکی تھی۔ سارا دن کمرے میں رہتی، کھانا پینا تو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ عظیم صاحب فجر کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے تھوڑا سا ذہنی دباؤ بتا کر کچھ دوائیاں لکھ کر آرام کا مشورہ دیا، مگر فجر اور زیادہ بدلتی جا رہی تھی۔ سب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ خیر کام والی نے ہچکچاتے ہوئے نصرت صاحبہ کو ایک بابا جی کا بتایا اور کہا یہ مسئلہ وہ حل کر سکتے ہیں۔ عظیم صاحب کے منع کرنے کے باوجود نصرت صاحبہ جو کہ فجر کی ماں تھی، بابا جی کو گھر بلا لیا۔ بابا جی کے گھر داخل ہوتے ہی فجر کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ بابا جی فجر کے کمرے میں چلے گئے تو فجر کمرے کے آئینے کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک بولی، اسے میں نے ہی یہاں بلایا تھا اس کے باپ کی پوسٹنگ کروا کر، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ سب پریشان تھی کہ یہ کون ہے اور اس کا آخر فجر سے تعلق کیا ہے۔ بابا جی نے اپنا حصار باندھا اور پڑھنا شروع کیا۔ فجر عجیب و غریب آوازوں سے چیختی چلاتی رہی۔ بہت وقت گزر گیا اور پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اسے سارا واقعہ سنایا گیا۔ تب فجر نے بتایا کہ ایک زرین نامی لڑکی نے خودکشی کی تھی جو کہ اس کی دوست تھی۔ امتحان میں زرین فجر سے پیچھے رہ گئی تھی، جس پر دل برداشتہ ہو کر اس نے گھر میں خود کو آگ لگا لی۔ اس دن کے بعد فجر مکمل بدل گئی تھی۔ خوف کی وجہ سے پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ عظیم صاحب نے وہ گھر فوراً بدل لیا تھا،
مگر وہ گھر ان کی زندگی بھی بدل گیا۔ ویورز، سبق یہ ملتا ہے جیسے آسمان کا پہلا گناہ حسد تھا، اس سے بچیں۔ ایسے ہی سچے واقعات دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔